السلام علیکم۔ آزاد سائیکالوجی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ کل ہم بات کر رہے تھے پچھلی کلاس میں مختلف قسم کے ٹیسٹ، مختلف قسم کے پرسنالٹی ٹیسٹ کے متعلق ہم بات کر رہے تھے۔ تو اس میں دو طریقے ہیں، پروجیکٹیو ٹیکنکس اور نان پروجیکٹیو ٹیکنکس۔ کل ہم نے بات کی تھی پروجیکٹیو ٹیکنکس کی، آج بات کرتے ہیں نان پروجیکٹیو ٹیکنکس کی۔ جی، نان پروجیکٹیو ٹیکنکس کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، اس کے اندر کسی قسم کا مہیج نہیں ہوتا اور مجروب پر یا معروض پر، یعنی جس شخص کی شخصیت کا اندازہ ہمیں لگانا ہے، اس سے راست سوالات کے ذریعے یا پھر ڈیٹا شیٹس کے ذریعے سے یا فہرست نام و چیک لسٹ کے ذریعے سے جو ہے ہم مختلف قسم کے معلومات اکٹھا کرتے ہیں، بعد میں اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے اس کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ جی، اس طرح سے نان پروجیکٹیو ٹیکنکس استعمال کی جاتی ہیں۔ دیکھیے، نان پروجیکٹیو ٹیکنکس میں سے اول آتا ہے نمبر 1، پرسنالٹی انوینٹریز۔ جی، پرسنالٹی انوینٹریز۔ اس میں شخصیت کے جو اوصاف ہوتے ہیں ان سے متعلق بیانات کو شخصیت کے اوصاف سے متعلق بیانات کو لکھ لیا جاتا ہے۔ جی، اس کے سامنے صحیح یا غلط کے دو آپشنز دیے جاتے ہیں، صحیح یا غلط کے دو آپشنز دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے پہلے سے تیار شدہ مختلف قسم کے بیانات کو معروض کو دیے جاتے ہیں، یعنی اس شخص کو دیے جاتے ہیں جس کی شخصیت کا اندازہ لگانا ہے۔ وہ پڑھ کر جو ہے ان بیانات کے سامنے صحیح ہے یا غلط ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک کو جو ہے وہ نشان زدہ کرے گا، ٹک کرے گا۔ تو اس طرح سے اس کے مختلف شخصیت کے اوصاف جو ہے معلوم کیے جاتے ہیں، بعد میں ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کی شخصیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس طرح کے جو ٹیسٹ ہیں انہیں جو ہے انوینٹریز کہتے ہیں، پرسنالٹی انوینٹریز، چونکہ یہ راست طور سے اسی شخص سے معلومات حاصل کی جاتی ہیں جس کی شخصیت کا اندازہ لگانا ہے، یعنی سبجیکٹ سے۔ تو یہ معلومات جو ہے معیاری ہوتے ہیں اور معتبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے ایک مثال آپ لے لیجئے کس طرح کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ مثال ہے کہ آپ راستے سے گزر رہے ہیں، تو آپ کو راستے میں جو ہے بہت زیادہ پیسہ ملا، تو آپ کیا کریں گے؟ جی، راستے میں آپ کو بہت سارا روپیہ پڑا ملا، جی، تو آپ اس روپیے کو پولیس اسٹیشن یا پولیس کے حوالے کریں گے، پولیس کے حوالے کریں گے۔ ایک بیان ہے، اس بیان کے سامنے جو ہے مجروب کو دو آپشنز دیے جائیں گے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر مجروب صحیح ہے کو ٹک کرتا ہے تو اس سے اس کی ایک وصف کا، اس کے ایک ٹریٹ کا، پرسنالٹی ٹریٹ کا پتہ چلے گا، یا غلط کو نشان زدہ کرتا ہے تو اس سے جو ہے اس کے ایک ٹریٹ کا پتہ چلے گا۔ اس طرح سے مختلف قسم کے بیانات تسلسل میں ہوں گے جو شخصیت کے اوصاف کو ظاہر کرتے ہیں، پرسنالٹی ٹریٹس کو ظاہر کرتے ہیں، ان کے آگے صحیح یا غلط ہوگا۔ ان میں سے جو ہے سبجیکٹ کسی ایک کو منتخب کرے گا جس کے ذریعے سے جو ہے
یہ پتا چلے گا کہ اس کی شخصیت کے اوصاف کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پرسنالٹی انوینٹریز کی شکلیں ہیں. تو چند استعمال میں جو پرسنالٹی انوینٹریز ہیں ان میں سے چند ہیں. وڈورتھ ڈیٹا شیٹ ایک ہے جی. وڈورتھ ڈیٹا شیٹ ایک ہے. یہ استعمال میں موجود پرسنالٹی انوینٹری ہے. تو پرسنالٹی انوینٹریز میں سے وڈورتھ پرسنالٹی ڈیٹا شیٹ جو ہے وہ سب سے پہلا انوینٹری ہے جی. یہ سب سے پہلا انوینٹری ہے. پرسنالٹی انوینٹریز میں سے وڈورتھ کا تیار شدہ یہ ٹیسٹ جو ہے سب سے پہلا ہے جی. اسے پہلی عالمی جنگ کے دوران امریکہ کی جو فوج تھی ان کے پرسنالٹی کے اوصاف جاننے کے لیے تیار کیا گیا تھا وڈورتھ ڈیٹا شیٹ. ٹھیک. نیکسٹ دوسرا جو ہے دی بیلس ایڈجسٹمنٹ انوینٹری ہے. دی بیلس ایڈجسٹمنٹ انوینٹری ہے. یہ بھی پرسنالٹی انوینٹریز میں آتا ہے. بیل کا تیار کردہ اس میں جو ہے مختلف قسم کے ایڈجسٹمنٹ سے تعلق ہم آہنگی سے متعلق ہم آہنگی یعنی ایڈجسٹمنٹ سے متعلق جو ہے ٹیسٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جو ہے گھریلو ایڈجسٹمنٹ یعنی گھریلو ہم آہنگی یعنی گھر کے مسائل میں ہم آہنگ ہونا ایڈجسٹمنٹ ہونا اس سے متعلق اس کے اندر سوالات ہوتے ہیں. اسی طرح سماجی ہم آہنگی سماج کے اندر کس طرح سے اس کی ہم آہنگی ہے اسے بتانے کے لیے جو ہے اس کے اندر وہ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. اسی طرح جذباتی ہم آہنگی ہے جذباتی ہم آہنگی اس کی جانچ کے لیے بھی جو ہے بیل ایڈجسٹمنٹ انوینٹری ہم یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح فنی ہم آہنگی ہے یا پھر جو ہے آپ پیشہ ورانہ ہم آہنگی پیشہ ورانہ ہم آہنگی کسی پیشے سے متعلق ایڈجسٹمنٹ کو معلوم کرنے کے لیے. اسی طرح جو ہے اس طرح کے مختلف ہم آہنگیوں سے متعلق یہ بیلس ایڈجسٹمنٹ انوینٹری ہوتا ہے. تو یہ بھی جو ہے پرسنالٹی انوینٹریز میں داخل ہے بیلس. نیکسٹ منیسوٹا ملٹی فیسک پرسنالٹی انوینٹری ہے. یہ امپورٹنٹ ہے. پرسنالٹی انوینٹریز میں سے جو ہے منیسوٹا ملٹی فیسک پرسنالٹی انوینٹری منیسوٹا ملٹی فیسک پرسنالٹی انوینٹری اسے جو ہے سمپل میں ایم پی آئی کہتے ہیں. ایم پی ایم منیسوٹا ملٹی فیسک پرسنالٹی انوینٹری. تو اس میں جو ہے 550 امور ہوتے ہیں. 550 امور 550 امور سے متعلق جو ہے ان کے بیانات ہوتے ہیں. ان کے آگے صحیح یا غلط لکھا ہوتا ہے. آپ پڑھیں گے اور جس پر تجربہ کیا جا رہا ہے جس کی شخصیت کا اندازہ لگانا ہے وہ پڑھے گا اور اس کے سامنے صحیح یا غلط نشان زدہ کرے گا. یہ امریکہ کی منیسوٹا یونیورسٹی سے متعلق ہے. تو اسے پریپئر کرنے والے ہتاوے اور میکنلے ہیں. ہتاوے اور میکنلے ان دونوں نے جو ہے منیسوٹا ملٹی فیسک پرسنالٹی انوینٹری کو ترتیب دیا ہے. تو یہ جتنے بھی یہ پرسنالٹی انوینٹریز ہیں ان میں سب سے جو ہے زیادہ معیاری مانا جاتا ہے. سب سے زیادہ معیاری سٹینڈرڈ والا مانا جاتا ہے منیسوٹا ملٹی فیسک پرسنالٹی انوینٹری کو. ٹھیک ہے.
تو اس کے بعد جتنے بھی منیسوٹا یعنی پرسنالٹی انوینٹریز آئے، ان میں سے ان کے لیے یہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، ان کے لیے ایک مائل سٹون کی حیثیت رکھتا ہے منیسوٹا ملٹی فیسک پرسنالٹی انوینٹری۔ تو اس کے ذریعے سے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ کسی شخص کے اندر، کسی فرد کے اندر 10 مختلف قسم کی ذہنی جو کیا کہتے ہیں امراض، جی، ذہنی امراض جو ہوتے ہیں، ذہنی بیماریاں جسے ہم کہہ سکتے ہیں، تو ذہنی امراض سے متعلق 10 قسم کے مختلف طرح کے 10 قسم کے ذہنی امراض سے متعلق جو ہے اس کے اندر پتہ لگایا جاتا ہے کہ کس ذہنی مرض کا شکار ہے۔ تو یہ ٹیسٹ 16 سال سے زائد عمر والوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، 16 سال سے زائد عمر والوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اڈلٹس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سمجھیے۔ تو اس کے اندر کون کون سے ذہنی امراض ہیں جن کا جو ہے پتہ لگایا جاتا ہے منیسوٹا ملٹی فیزک پرسنالٹی انوینٹری کے ذریعے سے، یہ دیکھتے ہیں۔ تو وہ 10 قسم کے کیا ذہنی امراض کیا ہیں یہ دیکھیں گے، جن کا پتہ MMPI کے ذریعے سے لگایا جاتا ہے۔ نمبر 1 جو ہے ڈپریشن ہے، جی، ڈپریشن۔ ڈپریشن سے مراد ایسے خیالات کا ابھرنا ہے، ایسے خیالات کا جو کسی قسم کے کام آنے والے ہیں، جن سے کسی قسم کا فائدہ نہیں ہے، جن سے کسی قسم کا جو ہے جو سود مند نہیں ہے، ایسے خیالات کا ابھرنا، غیر سود مند خیالات کا آنا۔ اسی طرح سے جو ہے نا امیدی، ڈپریشن، یہ چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے عدم دلچسپی وغیرہ جو ہے یہ ڈپریشن کے اندر آتے ہیں۔ یہ MMPI کے ذریعے سے ڈپریشن بھی معلوم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہائپوکونڈریاسس ایک ہے، ہائپوکونڈریاسس۔ یہ ہائپوکونڈریاسس کیا ہے؟ ہائپوکونڈریاسس جو ہے صحت سے متعلق، اسی طرح سے جسم سے متعلق غیر ضروری طور پر ایک قسم کی جو ہے گھبراہٹ، جی، صحت اور جسم سے متعلق، یعنی جسمانی صحت سے متعلق جو ہے غیر ضروری کیا کہتے ہیں ذہنی طور پر جو ہے غیر ضروری فکر ہونا، ذہنی فکر ہونا۔ تو یہ جو لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے وہ صحت مند ہوتے ہیں، پھر بھی وہ جو ہے زیادہ فکر کرتے ہیں اپنی صحت کی اور اپنے جسم کی۔ تو اس قسم کے جو خیالات ہوتے ہیں اسے جو ہے ہائپوکونڈریاسس کہتے ہیں، ہائپوکونڈریاسس۔ اوکے، نیکسٹ تیسری جو ہے ذہنی، یہ بھی ایک قسم کا ذہنی مرض سمجھیے، ہسٹیریا، جی، ہسٹیریا ایک ہے۔ تو ہسٹیریا میں کیا ہوتا ہے؟ جو جسم سے متعلق نہیں ہوتا، جسم سے غیر متعلق، ہسٹیریا میں کے اندر جسم سے غیر متعلق ذہنی دباؤ یا ذہنی الجھن کا شکار ہونا، یعنی جسم سے متعلق نہیں ہوتا ان کا ذہنی الجھن۔ تو ایسی جتنی بھی ذہنی الجھنیں ہسٹیریا کے اندر جو ہے ذہنی الجھن کا شکار ہوتے ہیں، جسم سے غیر متعلق ہوتا ہے وہ الجھن، تو وہ ہسٹیریا کے ایک ذہنی مرض ہے۔ اسی طرح سے جو ہے ہائپومانیا، یہ بھی ایک ذہنی مرض ہے،
جی اس میں زیادہ تر زیادہ جذبات کا شکار ہوتے ہیں. ہائپومانیا کیا ہے؟ زیادہ جذبات کا شکار ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. تو اس قسم کی کیفیت کو ہائپومانیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ. ففتھ ون، سیکوستینیا. سیکوستینیا دیکھیے، سیکوستینیا جو ایسے کام جن جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جی، بے مقصد اور بے ایسے کہیے جن کا کوئی فائدہ نہیں، بے فائدہ کام جو ہے بار بار اور استحکام کے ساتھ کرنا. جی، مسلسل کرتے رہنا اور بار بار کرتے رہنا، جن کا کوئی مقصد نہیں ہے ایسے کام، اور جن سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے ایسے کام جو ہے وہ بار بار کرنے لگتے ہیں، تو ان کو جو ہے سیکوستھینیا کہتے ہیں. اس قسم کی کیفیت کو سیکوستھینیا. اسی طرح سے پیرینائی، پیرینائی ہے. جی، پیرینائی، پیرینائی سے مراد پیرینائیا اسے ہم جو ہے تصویری تصویری الجھن بھی کہہ سکتے ہیں، تصویری جو ہے اسے ایلیوژن کہہ سکتے ہیں، زن کہہ سکتے ہیں، جسے ہم عام لینگویج میں گمان کہہ سکتے ہیں، اس طرح سے. تو یہ زیادہ جو ہے سوچنے اور گمان کرنے، زیادہ گمان کرنے اور سوچنے کا نام ہوتا ہے. یعنی اس کے اندر جو ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ زن کہتے ہیں، زوئے نون، زن یعنی گمان کرنا. کثرت زن اس کے اندر ہوتا ہے، زیادہ گمان کرنا اور زیادہ سوچنا جو ہے اسے ہم جو ہے پیرینائی کہتے ہیں. رائٹ. ساتویں چیز ہے سائیکوپتھک ڈیویشن. سائیکوپتھک ڈیویشن، جی یہ بھی ایک ذہنی کمزوری ہے یا معذوری ہے سمجھیے. تو یہ جو ہے ایسے خیالات رکھنا، ایسے خیالات رکھنا جو سماج کے سماج کے برخلاف ہوں، یعنی سماج کے برخلاف خیالات رکھنا، جو سوسائٹی قبول نہیں کرتی، جو معاشرہ قبول نہیں کرتا، اس کے برخلاف خیالات رکھنے کو سائیکوپیتھک ڈیویشن کہتے ہیں. جی، رائٹ. نیکسٹ. ایک اور یہ ہے asexual انٹرسٹ. جی، asexual انٹرسٹ ہے. asexual نہیں کہہ سکتے اسے جو ہے ہم کیا کہیں گے؟ اسے ہم کہیں گے، خیر ٹھیک ہے، دوسرا دیکھتے ہیں. اسکیزو فرنیا ہے. جی، اسکیزو فرنیا. اسکیزو فرنیا دیکھیے، یہ اسکیزو کا مطلب ہے اسکیزو جو اسکیزو ہے یہ یونانی لفظ ہے. اسکیزو کا مطلب ہے، اسکیزو یونانی لفظ ہے. اس کا مطلب جو ہے وہ ہے
جو نفس ہے یا جو ذہن ہے، اس کا جو ہے کیا کہنا، بکھر جانا، ذہن کا بکھر جانا ہے، یا نفس کا بکھر جانا ہے، یا ٹوٹ پھوٹ جانا ہے، اس کا نام ہے اسکیزو فرنیا۔ تو اس میں جو ہے بیس لیس خیالات اس کے اندر آتے ہیں، جی، بیس لیس خیالات کا آنا، جی، نفس کے ٹوٹ جانے سے، دماغ کے بکھر جانے سے جو ہے بیس لیس خیالات کا آنا اسکیزوفرنیا کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے سوشل ڈسٹینس ایک اور چیز ہے، سوشل ڈسٹینسنگ۔ آج کل یہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے سننے میں آ رہا ہے، حالانکہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے، فزیکل ڈسٹینسنگ ہے۔ تو سوشل ڈسٹینسنگ، سوشل ڈسٹینسنگ میں کیا ہوتا ہے، لوگ جو ہے سماج سے دور رہتے ہیں، سماج سے دور رہتے ہیں، سوسائٹی میں ملنا جلنا، میل جول سوسائٹی سے ان کا نہیں ہوتا، سماج سے دور رہتے ہیں، یہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی ذہنی معذوری میں یا ذہنی مرض کے اندر اس کا شمار کیا جاتا ہے، جی۔ اسی طرح سے 10ویں چیز ہے عورتوں اور مردوں میں، عورتوں سے یعنی خواتین کو مردانہ، زنانہ و مردانہ یہ کہیں گے اچھا رہے گا، جی، زنانہ یا مردانہ، زنانہ یا مردانہ دلچسپی، جی، زنانہ یا مردانہ دلچسپی۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، عورتوں اور مردوں میں جذبات کی شدت کا اظہار، جذبات کی شدت کا اظہار، یعنی شدید جذبات کا اظہار جو ہے وہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں یا مرد بھی کر سکتے ہیں، اس لیے جو ہے زنانہ یا مردانہ دلچسپی کے کہا گیا ہے۔ تو اپنے جذبات کا شدت سے اظہار کرنا جو ہے یہ زنانہ یا مردانہ دلچسپی وغیرہ میں آتا ہے۔ تو بہرحال یہ 10 قسم کے ذہنی امراض ہیں جن کا منسوٹا ملٹی فیسک پرسنالٹی انوینٹری کے ذریعے سے پتہ لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کیا ہے، نان پروجیکٹیو ٹیکنیکس ہے، ٹھیک۔ نیکسٹ، سوال نامے، دوسرے طرح جو ہے سوال نامے، یعنی کوشچنائرز اسے کہتے ہیں، سوال نامے، کوشچنائرز۔ تو یہ جو سوال نامے ہیں اس میں کسی شخص کی شخصیت کا اندازہ لگانے کے لیے یہ سوال نامے بہت ہی کم استعمال میں ہیں، بہت ہی کم انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو چند سوالات کے ذریعے سے اس کی مختلف شخصیت کے اوصاف معلوم کیے جاتے ہیں، ان کے ذریعے سے ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے، اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تو ان سوال ناموں میں سے جو ہے ایک اہم سوال نامہ آر بی کیٹل کا ایک ہے، سوال نامہ آر بی کیٹل کا، سے ہم کیا کہتے ہیں، 16 PF یہ کہتے ہیں، 16 PF پرسنالٹی فیکٹرز، یعنی پی ایف کا مطلب ہے پرسنالٹی فیکٹر، کوشچن ہے 16 PF۔ آر بی کیٹل کا جو ہے 16 PF سوال نامہ ہے۔ پی سے مراد پرسنالٹی اور ایف سے مراد جو ہے فیکٹر، یعنی اس کا مطلب ہے اس سوال نامے کے ذریعے سے 16 طرح کے جو ہے پرسنالٹی کے فیکٹرز معلوم کیے جاتے ہیں۔ تو آر بی کیٹل کا یہ سوال نامہ ہے۔ تو یہ سوال نامے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو ہے درجہ پیمائی کی شکل میں ہوتے ہیں، اور بعض جو ہے آزادانہ
जवाब देने के होते हैं। एक जो है दर्जा पैमाई की शक्ल के होते हैं, दूसरा जो है आजादाना जवाबात देने के होते हैं। ये जो 16 PF आरबी कैटल का है वो दर्जा पैमाई का शक्ल की सूरत है। वो उसके अंदर जो है रेटिंग स्केल के टाइप का होता है यानी इसके अंदर क्या होते हैं, पहले से सवाल के जवाबात दिए दिए जाते हैं। उन सवालात में के जवाबात में से यानी मारूज को ऑप्शंस होते हैं, एक दो तीन, वो ऑप्शंस में से किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह के सवालात इसके अंदर होते हैं। जब आज़ादाना जवाब देने के सवालात ऐसे होते हैं कि आधा सवाल होगा, बाकी का डैश भर दिया जाएगा, उस डैश में जो है वो जवाब मुकम्मल करेगा। इसके अंदर वो अपनी मर्जी से कोई भी जवाब फिलअप कर सकता है। तो इस तरह से, इसी तरह से देखिए एक सवाल यहाँ पर है, क्या तुम्हें अकेले स्कूल जाते हुए डर लगता है? एक सवाल है, क्या तुम्हें अकेले स्कूल जाते हुए डर लगता है? तो ये जो आरबी काटिल का 16 PF है उसके अंदर हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, इस तरह से जवाब देना पड़ेगा। हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। लेकिन यही सवाल जब इस तरह से किया जाए, देखिए यही सवाल जब इस तरह से किया जाए कि तुम्हें स्कूल जाते वक्त डर क्यों लगता है, तो ये आज़ादाना उसे जवाब देने का मौका मिलता है कि यहाँ पर वो जवाब लिखेगा कि मुझे फलां बात की वजह से, फलां चीज़ की वजह से डर लगता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट अपनी मर्जी से जवाब लिखेगा, या हाँ या ना में जवाब नहीं देगा। तो इस तरह के जवाब देने के जो सवालात होते हैं वो आज़ादाना जवाबात देने के सवालनामों में आते हैं। ठीक है, तो ये सवालनामे होते हैं, इनके जरिए से भी जो है शख्सियत की का अंदाजा लगाया जाता है। नेक्स्ट तीसरी चीज है वो रेटिंग स्केल्स, दर्जा पैमाई। रेटिंग स्केल्स, दर्जा पैमा। तो इससे मुतालिक हम पहले अर्ली क्लासेस में, स्टार्टिंग के क्लासेस में जो है हम बात कर चुके हैं कि शख्सियत के किसी वस्तु को जो है एक खत के ऊपर जिस तरह से नंबर लाइन होती है, उसी तरह से जो है औसाफ की एक लाइन होती है, उसके अंदर 3 5 7 पॉइंट्स पर जो है उसकी वसअत को फैलाया जाता है। यानी उस शख्सियत के वस्फ से मुतालिक बयानात होते हैं, उनमें से किसी एक को जो है मारूफ को टिक करना पड़ता है। ये मिसाल के तौर पर देखिए, आज़ाद कोचिंग सेंटर से मुतालिक राय, ये एक बयान है। इसे जो है 3 पॉइंट्स के ऊपर फैलाया जाए तो 3 पॉइंट रेटिंग स्केल होगा। तो इस दरमियान का जो पॉइंट होगा वो जो है मुतदल होगा, यानी न पॉजिटिव न नेगेटिव। तो उसके एक साइड में जो है पॉजिटिव बयानात होंगे और दूसरे साइड बिल्कुल उसका नेगेटिव। जी, अ, अच्छा है, इसका क्वाइट अपोजिट जो है अच्छा नहीं। दरमियान में जो है कुछ कह नहीं सकता, ये मुतदल जवाब है, कुछ कह नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए एक साइड जो है क्वाइट पॉजिटिव है, दूसरा क्वाइट अपोजिट है, उसका दरमियान में जो है मुतदल पॉइंट है। इसी तरह से जो है 3 पॉइंट्स का भी जो है रेटिंग स्केल होता है, 7 पॉइंट्स के ऊपर भी रेटिंग स्केल्स होते हैं। तो 3 5 7 पॉइंट्स के ऊपर जो है किसी बयान को मुख्तलिफ जो है इस तरह के ओपिनियंस लेने के लिए बिखेर दिया जाता है। तो उसे हम रेटिंग स्केल्स कहते हैं। ठीक है, तो रेटिंग स्केल्स दो तरह के होते हैं। रेटिंग स्केल्स दो तरह के होते हैं, एक जो है सेल्फ रेटिंग स्केल, सेल्फ रेटिंग स्केल,
दूसरा जो है रेटिंग बाय अदर्स। रेटिंग बाय अदर्स, सेल्फ रेटिंग स्केल खुद दर्जा पैमा है, वो सेल्फ जो है अपने अवसाफ को दर्जा पैमाई करेगा। और रेटिंग बाय अदर्स जो है वो दूसरों के जरिए जो है दर्जा पैमा की जाएगी। मिसाल के तौर पर हम जिस शख्स की शख्सियत का अंदाजा लगाना चाहते हैं उसे रास्त हम अपने बयानात देंगे और उसके जरिए से उसके बयानात के आगे जो है टिक करने के लिए कहते जाएंगे, तो वो टिक करेगा, तो वो सेल्फ रेटिंग स्केल है, यानी वो खुद अपनी रेटिंग दे रहा है। रेटिंग बाय अदर्स जो है ये मिसाल के तौर पर ये कोई आदमी है, हम इसकी रेटिंग करना चाहते हैं, लेकिन हम इससे रास्त तौर पर रेटिंग नहीं करना चाहते। तो इसके जो फ्रेंड्स होते हैं, इसके जो जानने पहचानने वाले होते हैं, फर्ज कर लीजिए कि बी सी उसके दोस्त हैं, उसके या डी भी जो है ये तीनों जो है उसके दोस्त हैं ये के। तो हम जो है हमारे सवाल नामे जितने भी होंगे, बयानात जितने भी होंगे, वो बी के जरिए या सी के जरिए या डी के जरिए जो है हम इन्हें देकर इनके जरिए से हम दर्जा पैमाई कराएंगे। यानी ये के मुतालिक ये जो है अपने स्टेटमेंट्स देंगे, तो उसकी मदद से जो है हम दर्जा पैमाई करेंगे। यानी अ, हम जो है दूसरे लोगों के जरिए से जो उन्हें जानते पहचानते हैं वैसे लोगों की दर्जा पैमाई कराएंगे, तो रेटिंग बाय अदर्स होगा। ठीक है। अब फर्ज कर लीजिए कि मेरी दर्जा पैमाई करना है, तो मुझे रात से सवालात देंगे और मैं वहां पर हाँ या नहीं या अच्छा है या बुरा है या कुछ कह नहीं सकता इस तरह से रेटिंग दूंगा, तो मेरी सेल्फ रेटिंग स्केल होगी। अगर मेरी रेटिंग आपको करानी है तो मेरे फ्रेंड्स के जरिए आप जो है रेटिंग कराएंगे कि ये जो है फलां ख्यालात का रखने वाला है, ये जो है इसकी टीचिंग। आप जो है रेटिंग कैसे कराएंगे? अगर आपके दोस्त कोई आपसे पूछे कि आज़ाद कोचिंग सेंटर में साइकोलॉजी किस तरह से पढ़ाते हैं, तो आप जो है रेटिंग करेंगे। अच्छा पढ़ाते हैं कह सकते हैं, या जो है कुछ कह नहीं सकता कह सकते हैं, या फिर जो है अच्छा नहीं पढ़ाते हैं इस तरह भी कह सकते हैं। ये जो रेटिंग हो रही है वो आज़ाद कोचिंग सेंटर की हो रही है। जबकि वो आज़ाद कोचिंग सेंटर वालों से नहीं पूछ रहे हैं बल्कि आपसे पूछ रहे हैं, तो वो आप दीगर हो गए। तो इस तरह से जो है दीगर लोगों से, दूसरे लोगों से किसी तीसरे शख्स की रेटिंग कराना, ये जो है रेटिंग बाय अदर्स होगा। तो रेटिंग स्केल्स के अंदर जो है कुछ खामियां होती हैं। वो खामियां भी जो है हमने डिस्कस की थी इसके पहले, फिर भी एक और मर्तबा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। नंबर एक जो है हैलो इफेक्ट है जी। हैलो इफेक्ट ये रेटिंग स्केल से मुतालिक एक डिफेक्ट है। हैलो इफेक्ट एक डिफेक्ट है, एक किस्म का जो है नक्स है। तो इसके अंदर क्या होता है, हैलो इफेक्ट क्या होता है कि आज़ाद कोचिंग सेंटर जो है कभी आज़ाद कोचिंग सेंटर कभी मशहूर था, कभी मशहूर था, अब जो है मशहूर नहीं है, अब मशहूर नहीं है, या फिर जो है उसके अंदर टीचिंग सही नहीं हो रही, ये समझिए। तो आज़ाद कोचिंग सेंटर के मुतालिक जब आप रेटिंग करेंगे, तो पहले जो इम्प्रेशन आपके जहन में है कि हाँ इसके अंदर टीचिंग बहुत अच्छी होती है, तो उसी वजह से आप जो है मौजूदा वक्त में, जबकि हकीकत में यहाँ पर टीचिंग सही नहीं हो रही है समझिए, तो आप रेटिंग क्या करेंगे कि अच्छी हो रही है, इस तरह से रेटिंग करेंगे। यानी पहले आपके दिमाग में जो आइडिया उसके ताल्लुक से कायम है, उसी के मुताबिक जो है आप मौजूदा सूरत हाल को देखे बगैर, मौजूदा हकीकत को जाने बगैर रेटिंग कर देंगे। तो इस तरह का जो कंट्रोवर्शियल जवाब यहाँ पर होगा, रेटिंग जो है वो हकीकत से खिलाफ होगी, तो ऐसी रेटिंग करने को कहते हैं हैलो इफेक्ट जी। किसी शख्स के मुतालिक हम कहेंगे कि वो पहले बुरा आदमी था, अब अच्छा हो गया है, लेकिन हम जब वो बुराई कर रहा था वही बात जानते हैं, जब वो अच्छा हो गया है तो वो बात नहीं जानते, तो उसकी रेटिंग हम क्या करेंगे, वो बुरा आदमी है इस तरह से करेंगे।
تو ہمارے ذہن میں کیا ہے، اس کا پرانا منظر ہے، اس کا پرانی جو ہے اس کی کارکردگی، بیہیویئر ہمارے دماغ میں ہے۔ تو اس کی بنیاد پر ہم جو ہے موجودہ سچویشن کو جانے بغیر، حقیقت کو جانے بغیر ریٹنگ کریں گے۔ تو یہاں پر جو جوابات آئیں گی، جو ریٹنگ آئیں گی، وہ جو ہے صحیح نہیں آئے گی۔ تو اس قسم کے نقص کو کہیں گے ہیلو ایفیکٹ۔ ٹھیک ہے، رائٹ۔ دوسرا ایک ایفیکٹ ہے، دوسرا بھی ایک نقص ہے، جسے ہم جو ہے جنراسٹی ایرر کہتے ہیں۔ جنراسٹی ایرر، تو یہ جنراسٹی ایرر بھی جو ہے کیا ہے، کسی شخص کے متعلق ہم جو ہے بڑا چڑھا کر ریٹنگ کرتے ہیں، اس کی جتنی حقیقت میں ریٹنگ ہونی چاہیے اس سے بڑھ کر جو ہے ریٹنگ کر دیتے ہیں۔ کوئی چیز ہمیں ایک پہلو ہمیں پسند آ گیا تو اس کی ریٹنگ بہت زیادہ بڑا چڑھا کر کرتے ہیں، اسے جنراسٹی ایرر کہتے ہیں جی۔ آزاد کوچنگ سینٹر ہے، اس سے متعلق آپ اگر کوئی ریٹنگ پوچھے تو آپ جو ہے کہیں گے زبردست۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے جنراسٹی ایرر ہوگا، یعنی حقیقت کے خلاف آپ جو ہے ایک دم ہائی پوائنٹس کو نوٹ کریں گے اس کے اندر، تو جنراسٹی ایرر ہوگا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہے تیسری پوائنٹ جو ہے وہ میجر آف سینٹرل ٹینڈنسی ہے۔ میجر آف سینٹرل ٹینڈنسی ہے، یعنی مرکزی رجحان کی پیمائش۔ یعنی اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، 3 پوائنٹس میں سے یا 5 پوائنٹس میں سے، تو ان میں سے جو ہے جو معتدل پوائنٹ ہوتا ہے درمیان کا، لوگ جو ہے اسے مارک کرتے جاتے ہیں، درمیان کے پوائنٹ کو، معتدل پوائنٹ کو جو ہے نہ پازیٹیو اس کے متعلق کہتے ہیں، نہ نیگیٹو اس کے متعلق کہتے ہیں، درمیانی پوائنٹ کو مارک کرتے جاتے ہیں۔ تو ایسا مارک کرنا میجر آف سینٹرل ٹینڈنسی کہلاتا ہے جی۔ تو اس طرح کے جو ہے 3 ریٹنگ اسکیلس کے نقائص ہیں اس کے اندر۔ تو کچھ ریٹنگ اسکیل جو یوز میں ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں۔ ریٹنگ اسکیل جو یوز میں ہیں وہ ہگرٹی السن وٹمن ریٹنگ اسکیل ایک ہے، وٹمن ریٹنگ اسکیل ہے، دی ونی لینڈ سوشل میچورٹی اسکیل ہے، ونی لینڈ سوشل میچورٹی اسکیل ہے جی۔ یہ جو ہے جس طرح سے اسٹانفرڈ بینے کے ذہنی ٹیسٹ ہیں، مینٹل ٹیسٹ ہیں، اس طرح سے کا معیاری ٹیسٹ ہے یہ ونی لینڈ، رائٹ۔ تیسری چیز ہے یہ فیلس پیرنٹ بیہیویئرل اسکیل ہے، پیرنٹ بیہیویئرل اسکیل، یہ بھی ریٹنگ اسکیل ہے۔ اور دوسرا جو ہے وٹن برن سیکریاٹک ریٹنگ اسکیل ہے، سیکریاٹک ریٹنگ اسکیل ہے۔ یہ مختلف قسم کے ریٹنگ اسکیلس ہیں، رائٹ۔ تو ریٹنگ اسکیلس جو ہے کب استعمال کیے جاتے ہیں، یہ دیکھیے جب کسی شخص کے اندر کسی شخصیت کا وصف کس درجے کا پایا جاتا ہے، یعنی اوصاف کا لیول کیا ہے، وہ نارمل ہے یا اوصاف بہت زیادہ اونچے پائے جاتے ہیں، اس کا اندازہ لگانے کے لیے ریٹنگ اسکیلس استعمال کیے جاتے ہیں۔ خاص کر جو ہے ریٹنگ اسکیلس قائدانہ صلاحیتوں کو جاننے کے لیے، قائدانہ صلاحیتیں یعنی لیڈرشپ، اسی طرح سے جو ہے امداد باہمی یا تعاونی جذبہ جو ہوتا ہے اسے جاننے کے لیے جی، کوآپریشن لوگوں کے ساتھ کس طرح سے، اسی طرح سے جو ہے
یقین، یعنی کن کن باتوں پر ان کا تیقن ہوتا ہے اسے جاننے کے لیے وغیرہ، صلاحیتوں کو جاننے وغیرہ، اوصاف کو جاننے کے لیے جو ہے یقین کہیے، آپ بھروسہ مندی کہیے، بیلیفز جو ہوتے ہیں ان کو جاننے کے لیے ریٹنگ اسکلس استعمال کیے جاتے ہیں. اوکے، رائٹ. تو اس کے چند لمیٹیشنس بھی ہیں. ریٹنگ اسکلس جو ہے چھوٹے بچوں کے لیے یا پھر ناخواندہ لوگوں کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے، یہ لمیٹیشنس ہیں. رائٹ. نیکسٹ، چیک لسٹ ایک ہے آخری، چیک لسٹ جسے ہم فہرست نامے کہہ سکتے ہیں. چیک لسٹ، چیک لسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، فہرست نامے کہہ سکتے ہیں. اس میں جو ہے مختلف اوصاف سے متعلق بیانات ہوتے ہیں، اور ان بیانات میں سے جس شخص کی شخصیت کا اندازہ لگانا ہے اسے دیا جاتا ہے ایک لسٹ، یعنی مختلف اوصاف کی، مختلف اوصاف کی فہرست، ایک لسٹ جو ہے بیانات کی دی جاتی ہے کہ میرے اندر یہ ہے، میرے اندر وہ ہے، میرے اندر وہ ہے، میرے اندر یہ ہے. میں جو ہے ہمیشہ اچھا کام کرتا ہوں، لوگوں کا تعاون کرتا ہوں، سماج میں حصہ لیتا ہوں، سماجی فلاح میں کام کرتا ہوں. ایسا اس طرح کے مختلف بیانات کے آگے جو ہے یہاں پر اس طرح سے آپ کو ٹک کرنا پڑے گا کہ کون سی صفت آپ کے اندر ہے. جی، دو صفت آپ کے اندر ہے تو آپ ٹک کریں گے، جو صفت آپ کے اندر نہیں اسے انٹو کریں گے. اس طرح سے جو ہے آپ اپنے عادات اوصاف کا جو ہے ایک فہرست میں آپ خود جو ہے اسے چیک کر لیں گے کہ آپ کے اندر کیا کیا اوصاف ہیں. سیلف ہے، یہ سیلف جو ہے کر لیں گے، کوئی دوسرا نہیں کرے گا. تو یہ جو ہے کیا ہے، چیک لسٹ ہے. اس کے ذریعے سے بھی جو ہے شخصیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے. یہ بھی ایک نان پروجیکٹو ٹیکنیک ہے. تو ہم نے آج ڈسکس کی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ نان پروجیکٹو ٹیکنیکس کے اندر سے نمبر ایک جو ہے کوشچن انوینٹریز ہیں، پرسنالٹی انوینٹریز. جی، انوینٹریز یہ نان پروجیکٹو ٹیکنیکس میں ہے، پرسنالٹی انوینٹریز. دوسرا جو ہے ہم نے بیس کیا ہے وہ کوشچنئرز ہیں. تیسرا ریٹنگ اسکیلس ہیں. یہ سارے نان پروڈکٹیو ٹیکنیکس ہیں. چوتھا جو ہے ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ یہی چیک لسٹ ہیں. تو یہ چاروں جو ہے کیا ہیں، نان پروجیکٹیو ٹیکنیکس ہیں. یہ شخصیت کے اندازے کے لیے، اس کے تعین کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ نان پروجیکٹیو ٹیکنیکس یہاں پر مکمل ہوئے. اوکے، خیر، کلاس آج ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں. کل لیں گے دوسرا ٹاپک. تب تک کے لیے اللہ حافظ.